وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا. اور کئی جو بوڑھیاں ہیں بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا پیکج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے کوئی قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے 70,000 دفعہ، مراد یہ کہ یہ لے جنت کا ٹکٹ. اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا ہے. آپ فضائل اعمال ذرا کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. نبی الاسلام کی وفات سے آلموسٹ 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے. شیخ قرطبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اس کی طرف ایک منسوب ہے. شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں. اللہ اکبر. صحابہ کو نہیں ہوتا تھا. آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی کہ وہ نبی الاسلام کی برکت سے وہ جو 2 قبر والوں کے اوپر جو ٹہنی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی، صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. حضور نہیں بتایا. بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کے سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گزار ہے، ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو. اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا وہ آگ کی بنا کے اس پر ڈال دی گئی ہے. اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا، فوراً گھروں کو بھاگے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا ہے. کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سر. اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. تو آپ جو مرضی لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں. بال وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ جی اس نے نوجوان نے چیخ ماری، اس نے کہا میری ماں کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں فرشتے. تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آواز آئی، پتہ نہیں یہ آواز ٹھیک آئی ہوئی ہے کہ غلط، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نا وہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا ہوا ٹی سی ایس کروا دیا کوریئر سروس کے تھرو، اور دل میں نے نیت کی کہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا کہ وہ 70,000 دفعہ کلمہ اس سے پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور شیخ فرماتے ہیں مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کی تصدیق ہو گئی. ایک تو یہ تصدیق ہوگی کہ یہ صاحب کشف جو ہے یہ صحیح ہے، واقعی اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ جہنم سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے. دوسرا مجھے یہ بھی تصدیق ہوگی کہ 70,000 دفعہ کلمہ اگر کسی کو ٹی سی ایس کروا دیا جائے ارجنٹ میل سروس کے تھرو تو اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ ان کا معیار ہے چیزوں کو چیک کرنے کا، کہانیاں بنانے کا، ان میں رنگ بھرنے کا. تو سر جب آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے تو لوگ تسبیح پہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی پڑھیں گے نا، پھر قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے. اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھو پھر اس پہ عمل کرو پھر اس کی تبلیغ کرو. اس کی وجہ چپ کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لو، دیٹس آل. اور آپ پڑھ لو اور سب کی طرف سے ایک دفعہ پڑھ لو، عیاشی کی زندگی گزارو. کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے. اسی کی آپ باقیات آپ دیکھ لیں، پھر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیوں پہ. وہ کہتے ہیں 1.25 دفعہ آیت کریمہ، 1.25 دفعہ جناب کلمہ. اور پھر باقاعدہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے قرآن اتنا کلمہ، اچھا جی. اور پھر یہ بتایا جاتا ہے جی تیسرا کلمہ اتنی دفعہ. تیسرا کلمہ زیادہ سے آتا ہے نا، پہلا کلمہ اتنی دفعہ، دروش شریف اتنی دفعہ. اور جو بیچ میں کچھ لچ تلنے والے ہوتے ہیں نا وہ دعا کے دوران بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے جی 1000 دفعہ جو ہے نا سورہ اخلاص میری طرف نہیں پاؤ. کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں ہے، بل وہ انہوں نے کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو لواحقین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے بھی لچ طلب ہے. اور بعض اوقات تو پوری لسٹ بن کے آتی ہے نا، اس میں نام بھی پڑے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو اگر کسی کا نام سکپ ہو گیا تو وہ اس طریقے سے بھی اپنی انٹری لگواتا ہے.
جو لوگ ظاہر ہے کہ جی بغیر وضو کے صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے جنازے پڑھ دیں، ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنے صحافی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، بس وہ اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، کہتے بس ٹھیک ہے ایک حاضری لگوانے کے لیے آئے تھے. اسی آپ دیکھیں جنازہ پڑھنے کے بعد وہ ڈھونڈ کے بندے کو مل کے جاتے ہیں کہ بھی تاکہ اس کو انشور کریں کہ ہم نے جنازہ پڑھا ہے. حالانکہ وہ اس کو دعا جنازے کی سن لینا تو اکثر لوگوں کو نہیں آتی ہوتی، تو کیا پڑھ کے گیا وہاں سے، وہ صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا دین کے اندر خود سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے.